88% بزنس مین کہتا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں، یعنی ان کا اعتماد چلا گیا اس حکومت پر۔ بیرون ملک جو کہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان قرضے واپس کر سکتا ہے یا نہیں، وہ 85% آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا۔ تو نہ باہر کے لوگوں کو اس پہ اعتماد رہ گیا، نہ اندر کسی کو اعتماد ہے ان پہ، اپنی بزنس کو بھی نہیں ہے۔ اور تو گورننس کا یہ حال ہے کہ 53% دہشت گردی بڑھ گئی ہے 7 مہینوں میں، تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنے کا۔ یہ تو اپنے کیسز ہی معاف کروا رہے تھے، یہ تو ہماری پارٹی کو صرف دیوار سے لگانے کی تاکہ کسی طرح یہ مجھے ڈسکوالیفائی کے الیکشن جیتے۔ ان کا تو اور کوئی کام ہی۔ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا تو اسٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے، یہ جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا، 7 مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا۔ مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسانوں سے پوچھیں، جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں، کیا انڈسٹری سے پوچھیں، آج نوجوانوں سے پوچھیں، آئی ٹی سیکٹر سے پوچھیں جو 75% ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑھی تھی آئی ٹی کی، جو فیوچر ہے ملک کا۔ مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے۔ آج وہ لوگ جو ہمارے پر تنقید کرتے تھے وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں۔ میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں، کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کا۔ اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کہا ہے۔ اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ہے ان کو 90 کی دہائی میں، جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے۔ تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو، وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو۔ لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، دیکھیں یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے آپ کے بچے پچھتائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا، جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی، اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے۔ عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلے، جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود، اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے۔ لیکن یہ میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا۔ یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے۔ میں اپنا FIR نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر، مجھے پتا کس نے یہ ساری سازش کی تھی، مجھے وہ تینوں کا پتا ہے انہوں نے مل کے کی، لیکن میں نہیں کر سکا۔ تو سوچ لیں کہ آپ میں سے آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے، آپ کے پاس آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے۔ انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گے۔ انسانوں کے حقوق ہے۔ انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی، جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے۔ جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے، جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے۔ ہماری کوششیں ہو رہی ہیں، دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں، وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا، لیکن وہ بے بس ہے۔ اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی، وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا، والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف، اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟
اور میرے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی، جو ایف آئی آر پولیس نے دی ہے، وہ ایف آئی آر کیا؟ وہ مذاق ہے؟ وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی، تو ہمیں تو سب کو پتا کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں، دو مارنے والے تھے، تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں، اسکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند ہے، اکیلا تھا۔ اچھا وہ بھی اتنا بیوقوف ہے، جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو، وہ بھی اتنے بیوقوف تھے، وہ پہلی چیز کہتا ہے کہ جی میں اکیلا تھا، کہ لوگوں یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا، کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہ اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے۔ تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا، میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم، آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا، یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا۔